پیسے لے لیتے ہیں کلائنٹ سے، پھر ان کو کیا کرتے ہیں، نئے ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو بینک کے اندر بھی پیمنٹ کر دیتے ہیں یا بائنانس کے اندر پیمنٹ کر دیتے ہیں، اور ایک کامیاب فری لانسر بننا ہے، ڈبل پیسے بنا سکتے ہیں نا۔ حضرت علی تھے، آپ عصر کی نماز پڑھنے لگے تھے، اگر وہ بندہ فراڈ سے پیسے بنا رہا ہے تو میں کیا کروں گا، فراڈ سے ہی پیسے بناؤں گا۔ ہر قسم کے فراڈ تو پاکستان کے اندر فراڈ کرنا بڑا آسان ہے۔ آپ کو کروڑوں روپے مل جائیں، آپ نے ابھی دیکھا ہوگا اڈلٹ پہ، کسینو پہ اگر آپ کام کریں تو آپ اس سے کیا پیسے بنا سکتے ہیں، ڈبل پیسے بنا سکتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوگا، کیونکہ آپ اپنے دین کے خلاف جا رہے ہیں، آپ ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جس پہ اسلام نے کیا لگا رکھی ہے، پابندی لگا رکھی۔ گوگل نے تو پابندی نہیں لگائی، گوگل پہ تو ہر قسم کی چیز کیا ہے، اویلیبل ہے، وہاں پہ ہر قسم کی ویب سائٹ کیا ہو سکتی ہے، تیار ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی ویب سائٹ بنوائیں، گوگل سے اپروو کرائیں اور چلائیں۔ اگر اس کی آپ گیسٹ پوسٹنگ کرتے ہیں، پیسہ تو آپ بنا سکتے ہیں اور شاید اس سے زیادہ بنا لیں گے، لیکن کیا ہوگا، حرام ہوگا۔ دوسرا طریقہ کہ اگر آپ جس طرح دوسرے لوگ آرڈرز لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں کلائنٹ سے، پھر ان کو کیا کرتے ہیں، آرڈرز نہیں ڈیلیور کرتے۔ اب نئے ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو بینک کے اندر بھی پیمنٹ کر دیتے ہیں یا بائنانس کے اندر پیمنٹ کر دیتے ہیں، وہ آپ کے پے پال یا ان چیزوں پہ نہیں جاتے۔ تو پے پال اگر انوائس ہو تو پھر تو وہ واپس کرنے کا وہ کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے وہ بینک کے اندر پیمنٹ سینڈ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نہیں کر سکتا۔ یا فائیور پہ وہ آرڈر دیتا ہے تو کیا کر سکتا ہے، کمپلین کر سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے بینک میں پیمنٹ ٹرانسفر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، نہیں کمپلین کر سکتا۔ اور پاکستان کے اندر موسٹلی کیا ہوتا ہے، کیوں ایک دوسرے کے ساتھ ہم لوگ کام نہیں کر رہے، صرف اور صرف اگر آج ہم پاکستانی سب مل کر گیسٹ پوسٹنگ پہ ہی کام کر لیں، مثال کے طور پر، یا ڈیجیٹل کوئی بھی کام کریں، سب مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے اور صحیح طریقے سے کام کریں، تو کیا ہم نہیں کامیاب ہو سکتے؟ ایک ہی سکل کے اندر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، فیس بک پہ جنہوں نے گیسٹ پوسٹنگ سیکھی انہوں نے فراڈ کرنا شروع کر دیا، یعنی بتایا کہ جی آرڈرز ہے میرے پاس کلائنٹس ہیں، کلائنٹس کے نام پہ، آتھر کے نام پہ، ریسیلر، ہر طریقے سے فراڈ کیے جا سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ 10,000 کا کسی کا لاس ہوا، کسی کا 15,000 کا ہوا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، آپ نے کلائنٹ کے ساتھ فیئر ڈیل کرنی ہے اور ایک کامیاب فری لانسر بننا ہے۔ کامیاب فری لانسر وہی ہوتا ہے جو اپنا نقصان کرتا ہے اور کس کا فائدہ کرتا ہے، کلائنٹ کا فائدہ کرتا ہے۔ جو کلائنٹ کا فائدہ کرے گا وہ کیا ہوگا، اسے کہیں نہ کہیں اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور دے گی، وہ کلائنٹ دے نہ دے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ضرور دے گی۔ تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ 2 نمبری کرنے کی، کوئی فراڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی تھے، آپ عصر کی نماز پڑھنے لگے تھے، انہوں نے باہر بندہ ادھر کھڑا تھا، اس کو گھوڑے کی لگام پکڑا دی کہ یار آپ 2 منٹ اس کو پکڑیں، میں صرف نماز ادا کر لوں۔ آپ نے ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد دیکھا تو گھوڑا نظر نہیں آ رہا، نہ وہ بندہ نظر آ رہا۔ اب آپ نے دیکھا گھوڑا حضرت علی کا تھا، تو صحابہ کے یا اہل بیت کے جو گھوڑے تھے وہ بھی کام والے گھوڑے تھے۔ آقا کریم کا گدھا جا کے لوگوں کو بلا کے لے کے آتا تھا، آپ کے صحابہ کو پیغام وہ لے کے جاتا تھا۔ تو ان کا جو گھوڑا تھا وہ نظر نہیں آیا، آپ نے گھوڑا ڈھونڈا، تلاش کیا، ملا۔ بازار آپ پرانا کہیں ماڈل دیکھ لیں نا مدینہ شریف کا یا مکہ شریف کا، تو جو پرانے بازار تھے بس وہ یہ اس طرح کا جی چھپڑ بازار والا رش نہیں تھا، راجہ بازار والا۔ اچھا، آپ نے بازار میں گیا اس کی لگام لینے کے لیے، گھوڑے کی رسی لینے کے لیے، تو وہی دیکھا کہ وہی لگام، وہی رسی کدھر ہے، ایک دکان پہ لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے پوچھا یہ تو میرے گھوڑے کی رسی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ ایک بندہ ابھی سیل کر کے گیا 2 درہم کی، یا 2 دینار تھے یا 2 درہم تھے، تو اتنے کی سیل کر کے گیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں جب نماز پڑھ رہا تھا نا تو میں نے یہ سوچا کہ یار یہ بندہ اتنی دیر اس نے میرے گھوڑے کی کیا کیا ہے، رکھوالی کیا ہے، تو میں اس کو کیا دوں گا، 2 درہم یا 2 دینار اس کو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کمی پیشی معاف فرمائے، 2 درہم یا 2 دینار میں اس کو کیا کروں گا، عطا کروں گا۔ اب یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا یہ وہ حلال کر کے کھاتا ہے یا حرام کر۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دینے تھے، 2 منٹ صبر کرتا وہی اس کو حلال کے اندر مل جانے تھے، لیکن اس نے صبر نہیں کیا، تھوڑا جلدی کر دی تو اس نے کیا کیا، حرام کر کے کمایا۔ تو آپ کو ضرورت نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دینا ہے وہ ملے گا ضرور، محنت آپ نے ضرور کرنی ہے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، حرام کے قریب نہیں جانا۔ جو زندگی ہے وہ ایک کتاب ہے جس کو انسان خود لکھتا ہے، جو غلطیاں کرتا ہے وہ انسان کی خود ہوتی ہیں، وہ کسی پہ آپ نہ ڈالیں کہ جی اللہ نے تو قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا، وہ انسان کی خود کی غلطیاں ہوتی ہیں۔ زندگی ایک کتاب ہے، انسان اس کو خود لکھتا ہے۔
تو آپ نے جو اپنی زندگی کی کتاب لکھنی ہے وہ کس طرح لکھنی ہے؟ حلال سے شروعات کرنی ہے اور حلال تک ہی ختم کرنی ہے. جب آپ حرام کی طرف جائیں گے تو کیا ہوگا جی؟ پیسہ تو اتنا ہی آپ کو ملنا ہے, تھوڑے سے ہی صبر سے آپ کو حلال مل سکتا ہے. اگر تھوڑا سا صبر نہیں کریں گے تو وہ آپ حرام تو کھا لیں گے لیکن اس کا دنیا کے اندر بھی نقصان ہوگا اور آخرت کے اندر بھی نقصان ہوگا. دنیا کے اندر ہمیں کیا, فری لانسر کو کیا لاس ہو رہا ہے؟ سب سے بڑا پاکستان پہلے نمبر پہ فری لانسنگ کے اندر آنے کے باوجود 2 نمبریاں کر رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, اسکیم کر رہا ہے. تو آپ لوگوں کو اسکیم کرنے کی دوسرے ممالک بھی کرتے ہیں, انڈیا بھی کرتا ہے, بنگلہ دیش بھی کرتا ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں کرتے, لیکن ہمیں اپنی کنٹری ہم نے خود سنوارنی ہے بھائی, ہمارا ملک ہے, ہم ہی سنواریں گے. تو آپ کو کسی کے ساتھ 2 نمبری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حلال کا پیسہ کمائیں اور حلال کھائیں.